کہ پیر پگارا خاندان اور پیر جھنڈو خاندان، اس کی دو نسبتیں ہیں۔ یہ جو راشدی خاندان ہے، دو اس کی نسبتیں، ایک پیر پگارا اور ایک پیر جھنڈو۔ اور اس کی وجہ بھی آج کے درس میں ہم نے بیان کی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیر راشد رحمہ اللہ فوت ہوئے تو اس کے پاس دو نشانیاں تھیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع تفاسیر کے پیش لفظ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ راشدی خاندان میں سے پیر پگارا خاندان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل چند باتیں جو پچھلے درس سے رہ چکی۔ دینی علوم کی تکمیل کے بعد خاندانی خدمتوں کو جاری رکھتے سید محمد راشد رحمہ اللہ نے اس وقت مروجہ شرک اور بدعت کی رسموں کی جڑ کاٹنا شروع کر دی۔ اپنی ذاتی کوشش اور تبلیغ سے مردہ سنتیں دوبارہ نئے سر زندہ اور ظاہر ہوئیں۔ آپ کے ہی ایام میں مغرب نماز کے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت کا رواج بھی ہوا، جو نبی علیہ السلام سے قولاً اور فعلاً حدیث سے ثابت ہے۔ تذکرہ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 160 جلد نمبر 2 پر یہ بات موجود ہے۔ اس قسم کی دینی خدمات اور تبلیغی کوششوں کی خبریں آپ کے ملفوظات سے بھی ملتی ہیں، جو ان کے خاص خلیفہ محمود نظامانی نے جمع کی ہیں۔ سید محمد راشد رحمہ اللہ کے ٹوٹل 18 فرزند تھے۔ ان میں سے سید صبغت اللہ شاہ راشدی اور سید صبغت اللہ شاہ اول اور سید محمد یاسین شاہ، یہ 2 نامور ہستیاں گزری ہیں۔ سید محمد راشد رحمہ اللہ نے شعبان 1233 ہجری میں اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر ہمیشگی کی نیند سو گئے۔ جب آپ اس دنیا سے فوت ہو چکے تو پوری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی 2 نشانیوں میں سے پگڑی سید صبغت اللہ شاہ کو پہنائی جائے اور دوسری نشانی جھنڈا، جو آپ کو افغانستان کے بادشاہ تیمور شاہ کے بیٹے زمان شاہ نے سندھ میں آپ کی خدمتوں اور تبلیغ کی وجہ سے عطا کیا تھا، آپ کے فرزند سید محمد یاسین شاہ کو دیا جائے۔ اس طرح راشدی خاندان 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا، ایک شاخ پیر پگارا اور دوسری شاخ پیر جھنڈو کے نام سے مشہور اور معروف ہوئی۔ سید صبغت اللہ شاہ راشدی پیر پگارا اول اور سید محمد یاسین شاہ راشدی پیر جھنڈو اول کے لقب سے ملقب ہوئے۔ دونوں خاندانوں کی دینی خدمت کا ذکر ترتیب وار انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پیر پگارا خاندان، اس کا کچھ تعارف ہم پیش کر دیتے ہیں۔ سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد آپ کے بڑے فرزند سید صبغت اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ المعروف تجردھنی سن 1193 ہجری میں پیر پگارا اول کی حیثیت سے اپنے والد ماجد کی مسند پر فائز ہوئے۔ آپ کو علم رشتہ داری میراث کے طور پر حاصل ہوا۔ خاندانی دینی خدمتوں اور تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے ہر وقت دین کی تبلیغ اور وعظ و ارشاد میں مصروف رہے۔ مولانا دین محمد وفائی مرحوم تذکرہ مشاعر سندھ صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ بعض وقتوں میں قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اپنے والدین کے رواج کے مطابق حنفی مذہب کے پابند تھے، مگر اس کے باوجود کتنے ہی مسائل میں ان کی اپنی مجتہدانہ رنگیت ظاہر ہوتی تھی، ان کا اپنا مجتہدانہ رنگ ظاہر ہوتا تھا۔ ان کے زمانے کے علماء میں اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا کہ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں یا نہیں۔
بہت سے حنفی علماء کا خیال تھا کہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے ضروری شرط ہے کہ بڑا شہر ہونا چاہیے۔ یہ احناف کے ہاں بات ہو رہی ہے، احناف کے ہاں یہ شرط ہے کہ بڑا شہر ہونا چاہیے جہاں جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور اس میں حاکم وقت کی بھی حکم جاری رکھتا رہا ہو، تو پھر جمعہ نماز ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور پھر بھی جمعہ پڑھا جائے گا تو ایسی مشکوک حالت میں ظہر کا فرض 4 رکعتیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ اسی بارے میں آپ کا فتویٰ تھا کہ خلیفہ یا مسلمان بادشاہ کا فتویٰ غیر ضروری ہے، اس لیے جہاں بھی آئے تو جمعہ ادا کرنا چاہیے، یعنی جمعہ جس وقت آ جائے، جہاں بھی ہو، سفر میں، حضر میں، گاؤں میں، دیہات میں یا شہر میں، تو جمعہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں یعنی جمعہ کے دن ظہر پڑھنے کے خلاف قرآن و سنت کے مطابق سب سے پہلے آپ کے والد بزرگ پیر سائیں روزے دھنی رحمہ اللہ نے فتویٰ جاری کیا۔ اس طرح آپ کے فرزند نے اس فتویٰ کی توثیق کرتے ہوئے جمعہ کی نماز کے 2 فرض رکعتیں پڑھنے کا فتویٰ جاری کر کے مروجہ فقہ اور تقلید کے جمود کو ختم کیا۔ مولانا دین محمد وفائی مرحوم رحمہ اللہ آپ کی دینی خدمت، حمیت اور غیرت کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ نمبر 109 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے گاؤں میں کوئی بھی مسلمان سر عام کھا پی نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ سہراب خان کے خادم پیر گوٹھ میں رمضان میں کھا پی رہا تھا، جس کو جماعت کے بزرگوں نے روکا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ حاکم کا خاص شخص تھا۔ پیر صاحب کو اطلاع دی گئی۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ کل ہم مکمل اس واقعے کو بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ پیر پگارا خاندان اور پیر جھنڈو خاندان، اس کی 2 نسبتیں ہیں۔ یہ جو راشدی خاندان ہے، 2 اس کی نسبتیں، ایک پیر پگارا اور ایک پیر جھنڈو، اور اس کی وجہ بھی آج کے درس میں ہم نے بیان کی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیر راشد رحمہ اللہ فوت ہوئے تو اس کے پاس 2 نشانیاں تھیں۔ ان کے 18 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے جو تھے وہ صالح تھے اور مشہور تھے۔ ایک کا نام تھا سید یاسین شاہ اور دوسرے کا نام تھا صبغت اللہ شاہ۔ یہ 2 ان کے بیٹے تھے، اور شاہ صاحب کی 2 نشانیاں تھیں۔ ایک تو جھنڈا ان کی نشانی تھی، جو ان کو افغانستان کے بادشاہ تیمور اس کے بیٹے نے دیا تھا تحفے میں، اس لیے کہ سندھ کے اندر دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے کہ شاہ صاحب نے دینی خدمات بڑی سندھ میں سر انجام دی ہیں، تو ان کو اس طور پر ایک تحفہ دیا گیا، افغانستان کے بادشاہ کے بیٹے نے دیا۔ اور دوسرا ان کا جو نشانی دوسری تھی وہ پگڑی تھی، جو آج بھی راشدی خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں تھیں۔ تو جو پگڑی تھی وہ سید صبغت اللہ شاہ راشدی کو پہنائی گئی، اور جو جھنڈا تھا وہ سید یاسین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو دیا گیا۔ تو اس طرح ان کے 2 خاندان بن گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو پیر جھنڈو ہے وہ جھنڈے والے ہو گئے، اور پیر پگارا جو ہے وہ پگڑی والے، جن کو پگڑی ملی راشد شاہ راشدی کی۔ تو یہ اہم ترین ایک بات تھی آج کے درس کی جو ہم نے بیان کی۔ تو اب ہم انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد مختصر پیر جھنڈوں کا بھی تعارف ہوگا، بلکہ پیر پگارا کا آپ نے کچھ سنا آج تعارف، کچھ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اس کے بعد پیر جھنڈوں کا بھی تعارف ہوگا، اور یہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر تفسیر، باقاعدہ مقدمہ تفسیر کا شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔